السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے بچوں کی کردار سازی۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اس طرح ان کی کریکٹر بلڈنگ اور ان کی کردار سازی پر بھی توجہ دیں۔ ان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اساتذہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاسز میں صرف بچوں کو تعلیم نہ دیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ پر بھی توجہ دیں۔ اس طرح والدین کی طرف سے بچوں پر جو توجہ دی جائے گی، اسی طرح جو اساتذہ کی طرف سے بچوں پر کردار سازی کے حوالے سے جو کوشش کی جائے گی، اس کے نتیجے میں یقیناً ایک اچھی قوم ہمارے سامنے وجود پذیر ہوگی۔ کردار سازی کا جو پروسیس ہے بڑا طویل پروسیس ہے۔ اس پروسیس میں اگر بچوں کے دل و دماغ میں ابتدائی مرحلے پر یہ بات ڈال دی جائے کہ سچ بولنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو کردار سازی کے اس طویل پروسیس کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سچ ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے۔ سچ بولنے کے بعد انسان بالکل بے خوف و خطر ہو جاتا ہے۔ سچ بول کر انسان دلی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرح کے نتائج اور سرکمسٹینسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، سچائی کا ساتھ دیجئے، تو سچائی کا ساتھ وہی دے گا جو خود سچ بھی بولے گا۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، always say the right words، یعنی ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچائی نجات ہے اور جھوٹ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی علامات بیان فرمائیں تو منافق کی علامات میں سے ایک علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا اور اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے وہ جھوٹی قسموں کا سہارا لے گا۔ تو لہٰذا کردار سازی میں سچ ایک اہمیت کی چیز ہے اور بچوں کے دل و دماغ کے اندر ابتدائی مرحلے میں ڈال دینا چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ونس اے لائر لائر فار ایور، کہ جو ایک بار جھوٹ بولے گا تو لہٰذا معاشرے میں وہ جھوٹا ثابت ہونے کے بعد اس پر ایک سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو لہذا جھوٹے کردار کے ساتھ انسان معاشرے میں اعتماد ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ چنانچہ بچوں کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ ایک نوجوان نے جنگل کے اندر آواز لگائی، لوگوں شیر آیا شیر آیا، لہذا اس کے تحفظ اور اس کے پروٹیکشن کے لیے لوگ ڈنڈے لے کر وہاں پر پہنچے، لیکن وہاں پر شیر موجود نہیں تھا، تو نوجوان جھوٹا ثابت ہوا۔ اگلی مرتبہ بچے نے دوبارہ یہی آواز لگائی، لوگوں شیر آیا شیر آیا، تو ایک مرتبہ پھر لوگ ڈنڈے لے کر وہاں پر پہنچے تو وہاں پر شیر نہیں تھا۔ اب مکمل طور پر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ بچہ، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، تو اگلی مرتبہ واقعتاً شیر پہنچ گیا اور نوجوان نے ایک مرتبہ پھر آواز لگائی کہ لوگوں شیر آیا شیر آیا، لیکن اس مرتبہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بچے کا، نوجوان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا تھا، اور ونس اے لائر لائر فار ایور، یہ بھی ایک بات یقینی ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ لوگوں نے نوجوان کی بات پر توجہ نہیں دی اور اس کے تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے نہیں پہنچے۔ اس مرتبہ شیر نے نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جھوٹ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ بچوں کے دل و دماغ کے اندر ابتدائی مرحلے میں اگر ڈال دیا جائے تو یقیناً بچہ ہمیشہ سچ بولنے پر قائم رہے گا اور سچائی کو اپنی عادت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح بچوں کے سامنے یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ سچائی انسان کے لیے نجات ہے، اور اس حوالے سے بچوں کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا وہ اپنی جو بچپن کا ان کا ایک واقعہ تھا وہ بچوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے کہ جب ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو روک لیا اور سب لوگوں کا سامان لوٹ لیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو اس وقت بچے تھے، ان کے پاس بینڈ آف رابرز پہنچا تو جب تلاشی لی تو کچھ بھی نہ ملا، اور بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی تو نہیں ملے، جب پوچھا تو بچے نے کہا واقعتاً میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ جب اپنا دامن اٹھایا تو اب بینڈ آف رابرز کو وہ 40 دینار نظر آئے،
لیکن بچے کے اس سچائی پر مبنی اسٹیٹمنٹ نے ان لوگوں کو بڑا متاثر کیا۔ تو ڈاکو نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سچ بول دیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دینار آپ سے لے لیں گے؟ تو بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو میں نے اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سچ بول دیا ہے۔ لہٰذا اس ٹرو اسٹیٹمنٹ نے، اس سچائی پر مبنی اس بیان نے ان بینڈ آف رابرز کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور اس بیان کو اور اس اسٹیٹمنٹ کو سن کر ان تمام لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ جو مال لوٹا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر دیا۔ چنانچہ سچائی نجات ہے اور جھوٹ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اگر بچوں کی کردار سازی کے پہلے ہی مرحلے میں بچوں کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیا جائے کہ سچ بولنا انسان کے لیے بڑا اہم مرحلہ ہے، تو یقیناً انسان سچائی پر قائم رہے گا۔